نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میری تمام بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ بہنوں، آج جس صورت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ بھی ایک بہت ہی بڑی صورت ہے، بہت فضیلت والی صورت ہے اور بہت مختصر ہے، بہت آسان ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے کم ٹائم لے گی، اور لیکن اس کے جو بینیفٹ ہیں اور اس کے جو ثواب ہے، اس کا جو اجر ہے، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدے مند ہوگا، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ وہ زبان پر بہت الفاظ آسان ہیں اور وہ صورت ایسی ہے کہ جو اللہ سے جھگڑنے والی ہے اور اللہ سے جھگڑ کر کے بالآخر اس بندے کو بخشوا کے جنت میں داخل کروانے والی ہے۔ وہ جنت میں داخل کرائے بغیر وہ اس آدمی کو، اس پڑھنے والے کو، اس تلاوت کرنے والے کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اور میری وہ بہنیں جو تلاوت کرتی ہیں یا جن کا معمول ہے، جن کے معمولات کے اندر ہے، تو وہ سمجھ چکی ہوں گی کہ میں کس صورت کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ وہ بہنوں، آج جن کو نہیں پتہ ہے تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن کریم کے 29ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے، جسے سورہ ملک کہا جاتا ہے، سورہ تبارک الذی کہا جاتا ہے، اور جو ہے 30 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کے کیا فوائد ہیں آج ہم جو ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اس کے فوائد جو ہے وہ کب تک ہمیں اور کیسے حاصل ہوں گے، اور کتنی بڑی صورت ہے یہ، اور اس کی تلاوت کرنے سے ہمیں کیا کچھ حاصل ہوگا۔ اگر آج آپ سنیں گی تو حیران رہ جائیں گی کہ اس صورت کو جو ہے سورہ منجیہ بھی کہا جاتا ہے۔ منجیہ کا مطلب ہوتا ہے، عربی کا ورڈ ہے نجح ینجح، کا مطلب ہوتا ہے نجات دلا دینا، چھٹکارا دلا دینا۔ تو اس صورت کی تلاوت کرنے سے آپ کو نجات مل جائے گی اور آپ کو جو ہے یہ عذاب قبر سے نجات دلا دے گی۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا نام بھی ہے جس کو سورہ مانعہ کہتے ہیں، اور یہ صورت کیا ہے؟ منع یمنع کا مطلب ہوتا ہے روکنے والی۔ تو عذاب قبر میں یہ قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت کی برکت سے یہ اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا، اور قبر کے اندر جو عذاب ہے، عذاب کے فرشتے اگر آتے ہیں تو جس جانب سے آنا چاہتے ہیں، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے، جس طریقے سے بھی آنا چاہتے ہیں، وہ یہ صورت ہے، اس صورت کا تلاوت کرنے والا وہ صورت جو ہے اس کے درمیان آڑ بن جاتی ہے اور اس کو فرشتوں کو آنے نہیں دیتی ہے، عذاب کرنے نہیں دیتی ہے۔ وہ فرشتے واپس لوٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ، اس صورت نے تو اس کو چاروں طرف سے، آپ کے اس مردے کو جو ہے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور وہ کسی طرف سے بھی ہم کو داخل نہیں ہونے دے رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ صورت کہتی ہے کہ اے اللہ، آپ نے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو میری تلاوت کرے گا، میری اس صورت کی تلاوت کرے گا، دنیا میں اس کو محبوب رکھے گا اور اس کی کثرت سے تلاوت کرے گا، روزانہ سونے سے پہلے تلاوت کرے گا، تو میں اس کو بخش دوں گا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو اے اللہ، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، آپ کے بندے نے اس نے مجھے روزانہ دنیا میں سونے سے پہلے تلاوت کی ہے، تو آج اب اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت کی اس گفتگو کو سنیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور وہ اس بندے کو معاف کر دیں گے، اگرچہ اس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، اگرچہ اس کے پاس کوئی بھی خاص اعمال نہیں تھے، مطلب جو عبادات جو تھیں، فرائض جو تھے، جو روزے تھے، حج تھا، زکوٰۃ تھا، عمرہ تھا، صدقات اور خیرات تھے، لیکن اس نے ان کی ادائیگی میں تھوڑی کمی بیشی تھی یا تغافل کیا تھا یا وہ پوری طریقے سے ادا نہیں کر سکا تھا، لیکن اس نے اپنی پوری زندگی میں جب سے بالغ ہونے کے بعد سے لے کے یا جب سے اس کو اس صورت کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلا تھا، تو اس نے اس کی تلاوت کو محبوب کر لیا تھا، اس کی تلاوت کو پڑھنا شروع کر دیا تھا، اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا دیا تھا۔ تو اس دن وہ صورت جو ہے اس کو اپنا کرشمہ دکھائے گی۔ اور اسی طریقے سے کہ دوسری احادیث میں ہے کہ زمین جو ہے روزانہ ہر انسان کی، ہم سب کی قبر جو ہے روزانہ دن میں
70 मरतबा हमको पुकारती है और कहती है कि मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, और जो है जो मुझ में आएगा तो फिर वो मेरे से मेरे रवैये को देखेगा। लेकिन अगर कोई बंदा, हदीस में है कि दुनिया में ज़मीन के ऊपर इज्ज़ और इनकिसारी के साथ और बग़ैर किसी गुरूर और तकब्बुर के साथ चलता है, तो जब वो उसकी कब्र उसको जो है दुआ देती है और कहती है कि ए मेरे बंदे, जब तू मुझे बहुत ज़मीन पे चलने वालों में तू मुझे बहुत पसंद है, और जब तू मेरे पास आएगा तो तू मेरा रवैया देखना कि मैं किस तरीके से तेरा इस्तकबाल करती हूँ और तेरी मेहमान नवाजी करती हूँ। लेकिन अगर कोई बंदा ज़मीन पर अकड़ के चलता है, लोगों को अजियत पहुँचाता है, लोगों को नुकसान पहुँचाता है, लोगों के साथ बुरा रवैया इख्तियार करता है, बद अखलाकी करता है, गालम गलोच करता है, गुनाहों के अंदर मुलव्विस है, शराब और ज़िना और कत्ल जैसे बड़े बड़े कबीरा गुनाहों को करता है, और बहुत अकड़ के साथ ज़मीन में पाँव घसीट करके चलता है, बहुत पाँव पटक पटक के चलता है, पाँव को जो है वो तो ऐसे चलता है कि जैसे वो किसी रियासत का बादशाह हो या शहंशाह हो, तो फिर वो कब्र जो है उसको लानत देती है और कहती है कि तू मुझे ज़मीन पर चलने वालों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है, और तू जिस तरीके से आज चल रहा है, तो जब तू मेरे पास आएगा तो मेरा सुलूक देखना कि मैं तेरे साथ क्या सुलूक करती हूँ, क्योंकि तू मुझे पसंद आने वाले बंदों में से नहीं है। और फिर जब वो बंदा इंतकाल करके कब्र के अंदर रखा जाता है, तो उसकी कब्र कहती है कि तेरा आना जो है नामुबारक है, आज तू ज़मीन से मेरे पास आया है, तो आज तो तू मेरे ज़मीन पे चलने वालों में तू मुझे सबसे ज़्यादा नापसंदीदा था, क्योंकि तू मेरे ऊपर ऐसे चलता था, अकड़ के चलता था, पाँव घसीट के चलता था, लोगों के साथ बुरा रवैया करता था, बदतमीज़ी करता था, गालम गलोच करता था, बुरे अखलाक करता था, गुनाहों को करता था, अल्लाह की नाफरमानियाँ करता था, अल्लाह की इबादत से इनकार करता था, और अपनी गुरूर और तकब्बर में, तकब्बुर में, अपने दौलत के नशे में, अपने हुस्न के नशे में, अपनी जहानत के नशे में, अपने माल और औलाद के नशे में था। तू मेरे लिए सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है, आज तू मेरे पास आया है तो आज तू मेरा रवैया देख। और फिर वो कब्र जो है वो उस मुर्दे को इस तरीके से बींच लेती है, ऐसे करके ऐसे बेचती है कि उस बंदे की जो पसलियाँ हैं वो आपस में जो है वो मिल जाती हैं, और ऐसी पसलियाँ टूट फूट करके ख़त्म हो जाती हैं, और वो तकलीफ़ से कराह रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तमाम जिनो इंस के अलावा तमाम जमादात, नबातात, पौधे, ज़मीन के अंदर रहने वाली मखलूक, आसमानों के अंदर रहने वाली मखलूक, आसमान के तमाम फरिश्ते, सब लोग उसकी चीखो पुकार, उसकी आहो बका को सुन रहे होते हैं, लेकिन खामोश होते हैं, क्योंकि अल्लाह की जानिब से उनको बताने का हुक्म नहीं होता है। और सिवाय जिनो इंस की जो ज़ात है, चूँकि इनको अल्लाह ताला ने अज़ाब और उसके लिए पाबंद बनाया है, हिसाब किताब के लिए, तो इनको ये आवाज़ें सुनाई नहीं देती हैं, और फिर हर वक्त उसके साथ सुबह से शाम और शाम से सुबह तक यही अमल होता है। और फिर ये होता है कि उसके कब्र के अंदर एक गंजा सांप, एक अज़दहा जो है वो रख दिया जाता है, जो फन फैलाए उसके ऊपर यूँ करके यूँ बैठा हुआ होता है, और उसको ऐसी डज मार रहा होता है, उसके ऊपर ऐसा पुनकार रहा होता है कि हदीस में है कि अगर वो गंजा सांप, अगर गंजा अज़दहा सांप जो है पूरी ज़िंदगी में ज़मीन पर अगर एक मरतबा भी वो अपना फन फैला दे, या एक मरतबा भी अपनी जो है जहर उगल दे, तो उससे 5000 साल और बाज़ हदीस में 500 साल तक हरी घास और सब्ज़ा ज़मीन पे पैदा नहीं होगा। लेकिन बहनों मेरी आप लोगों से बहुत ज़्यादा ये है कि आप खुदारा कुरान को सीखें, इस एक सूरत को पढ़ ले, जिस तरीके से आप देखें अज़ाब कब्र बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है, हम नहीं सह सकेंगे, हम नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। हम एक चुपकली से, कीड़े से, चींटी से, कॉकरोच से तो डरते हैं, तो हम कैसे इतने बड़े कंजे सांप को बर्दाश्त कर सकेंगे? कैसे हम ज़मीन का बीचना, उसका पसलियों का आपस में मिलना बर्दाश्त कर सकेंगे? हमें दुनिया का सारा सा मामूली सा सर का दर्द तो बर्दाश्त नहीं होता, हाथ का या उंगली में अगर दर्द हो जाता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। तो कैसे सोचें, तसव्वुर करें, ये 30 आयतों की एक सूरत है, लेकिन कितनी बड़ी सूरत है कि जो हमको इस अज़ाब से निजात दिलाने वाली है। जैसे कि हम दुनिया में अपने घरों के अंदर
قبر کے اندر جو ہے وہ قبر روزانہ پکارتی ہے کہ میں مٹی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اور جو ہے جو مجھ میں اگر نیک روح آتی ہے تو میں اس کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتی ہوں، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، اس کا جسم بھی خراب نہیں ہوتا، اس کے بال، اس کے ناخن، اس کی اسکن، سب کچھ ویسا ہی کا ویسا ہی رہتا ہے، بالکل بے داغ کفن رہتا ہے، اور جب وہ روز محشر میں اٹھایا جائے گا تو پھولوں کی طرح اٹھایا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی نافرمان ہوتا ہے، اگر کوئی گناہ گار بندہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بڑا حشر ہوتا ہے۔ لیکن بعض احادیث میں ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ تھوڑے بہت گناہوں کی وجہ سے، اپنی کسی اعمال کی وجہ سے اگر ان کے اوپر عذاب قبر ہوتا بھی ہے تو پھر اگر انہوں نے کچھ اپنے اعمال کے اندر کمی بیشی ہے، لیکن اگر انہوں نے سورہ ملک کی، سورہ تبارک الذی کی اگر تلاوت کی ہے تو پھر یہ جو ان کا چھوٹا موٹا جو عذاب ان کے اوپر ہونے والا تھا، یہ سورت جو ہے ان کو اس عذاب سے نجات دلا دے گی، اور وہ جو ہے وہ سورت ان کے چاروں طرف کھڑی ہو جائے گی۔ وہ عذاب کے فرشتے جب اس کی قبر میں داخل ہوں گے تو وہ چاروں طرف سے اس کو گھیر لے گی اور کہے گی کہ تم میرے اس بندے کو، یہ میری تلاوت کرتا تھا، تم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، تم اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے، اور پھر یہ جو ہے اپنا جو ہے کیا دکھاتی ہے، یعنی کہ اپنا سلوک دکھاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں، آپ جب دنیا میں رہ رہے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم تمام چیزوں کے عادی ہوتے ہیں، اپنا گھر بڑھاتے ہیں، بڑا گھر بناتے ہیں، خوبصورت گھر بناتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ہم بہت ساری چیزیں لگاتے ہیں، بہت فیسلٹیز کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی قبر کو روشن بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہم لائٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم جنریٹر لگاتے ہیں، یو پی ایس لگاتے ہیں، سولر سسٹم لگاتے ہیں کہ ہم 1 منٹ بھی گرمی برداشت نہیں سہ سکتے۔ تو آپ دیکھیں، اگر آپ قبر کی گرمی سے بچنا چاہتے ہیں تو سورہ تبارک الذی پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ گرمی میں نہیں رہ سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کو، اپنے پورے گھر میں چلر لگا دیتے ہیں، پورا گھر ایئر کنڈیشن کر دیتے ہیں، اپنے بیڈ روم کو، اپنے ڈرائنگ روم کو، اپنے ہر چیز کو آپ اے سی سے مزین کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر بھی ٹھنڈی رہے، آپ کی قبر میں بھی اے سی لگا رہے، تو سورہ ملک پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم بالکل خراب نہ ہو، آپ کی اسکن بالکل ڈیمیج نہ ہو، میں نے بہت ساری ایسی عورتوں کو سنا ہے، ان کو دیکھا ہے کہ وہ ورکنگ لیڈی ہیں، ان کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا، صبح سے لے کے شام تک ان کا بہت ہیکٹک ڈے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم جو کچھ میک اپ کرتے ہیں اپنی اسکن کو ڈیمیج کرنے سے بچانے کے لیے، ہم میک اپ کو رات کو سونے سے پہلے ضرور ریموو کر کے سوتے ہیں، چاہے ہم کتنے بھی ٹائرڈ ہوں، چاہے ہم کچھ بھی ہوں، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہماری اسکن ڈیمیج ہو جائے گی۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکن ڈیمیج نہ ہو، آپ کے بال ڈیمیج نہ ہو، آپ کے نیل ڈیمیج نہ ہو، آپ کے کپڑے، آپ کا ڈریس خراب نہ ہو، آپ کا کفن میلا نہ ہو، آپ کے اوپر کوئی مٹی کا، کوئی ڈسٹ کا پارٹیکل نہ ہو، تو آج ہی سے آپ سورہ ملک کی تلاوت شروع کر دیجئے۔ چاہے آپ کتنی تھکی ہوئی ہوں، چاہے آپ کے پاس ٹائم نہ ہو، چاہے آپ کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی ہوں، لیکن آپ نے سونے سے پہلے اس سورت کی ضرور تلاوت کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے قبر بہت اچھا اہتمام کرے اور بہت اچھے طریقے سے آپ کو ویلکم کرے، اور آپ قبر کے اندر بھی بہت پرسکون رہیں، آپ کی قبر ٹھنڈی رہے، تو آپ کو اس کی سورت کی تلاوت ضرور کرنی ہے، ضرور کرنی ہے، ضرور کرنی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے تو آپ کو اس کی تلاوت کرنی ہے، اور اگر آپ تلاوت نہیں کریں گی تو پھر آپ کی قبر جو ہے، حدیث میں ہے کہ قبر یا تو روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یا تو قبر کے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جاتی ہے۔ تو آپ فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس 30 آیتوں کی سورت کو کتنا پڑھتی ہیں، کتنا اس کا اہتمام کرتی ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کے جو ہے اعمال کے اندر کوئی کمی بیشی ہے، لیکن آپ نے اس تلاوت کو محبوب کر لیا ہے، اس تلاوت کا پڑھنا معمول بنا دیا ہے، تو یہ تلاوت آپ کو ضرور ان چھوٹی موٹی کمی بیشیوں کو ختم کروا دے گی، اور آپ کو جو ہے عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گی، اور آپ کی جو ہے یہ جو قبر کی گھاٹی ہے، یہ مشکل ترین گھاٹی ہے، اور یہ ایک نا ختم ہونے والی گھاٹی ہے۔ اب دیکھیں، جیسے ہم دنیا میں آتے ہیں
ہیں تو ہماری ایک زندگی کی ایک لمٹ ہے کہ ہم پیدا ہوئے اور ہم 60 سال 65 سال 70 سال میکسیمم ہم 80 سال جی لیتے ہیں. اس کے بعد ہمیں قبر کے اندر چلے جانا ہوتا ہے, زمین کے اندر چلے جانا ہوتا ہے. اب زمین کے اندر ہمیں کتنے سال رہنا ہے اس کا علم تو پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے. اس کے بعد جو ہے روز محشر ہوگا, جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوگا. تو اب دیکھیں دنیا کی زندگی کی جو مشکلات ہوتی ہیں نا تو وہ تو انسان اس صبر کے ساتھ جی لیتا ہے, گزار لیتا ہے کہ چلو آگے کی آخرت کی منزلیں آسان ہو, آخرت کی گھاٹیاں آسان ہو. تو قبر کی زندگی کو آسان کریے, قبر کی زندگی کو پرسکون بنائیے, قبر کی زندگی کو سجائیے, اپنی قبر کو سجائیے, اپنی قبر کو سنواریے. اپنی قبر کو کیسے سنوار سکتے ہیں, کیسے سجا سکتے ہیں, کیسے پرسکون بنا سکتے ہیں, کیسے روشن کر سکتے ہیں, کیسے کشادہ کر سکتے ہیں, کیسے اس کے اندر گرینری پیدا کر سکتے ہیں, وہ صرف اور صرف ایک صورت ہے, وہ ہے سورہ تبارک الذی. اور اس کے علاوہ سورہ حامیم سجدہ ہے, سورہ الف لام میم سجدہ ہے. سورہ سجدہ بھی پڑھے اور سورہ تبارک الذی بھی پڑھے. سورہ سجدہ کے بارے میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو ہے سونے کو پہلے نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے. اگر میں کہتی ہوں پھر بھی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ سورہ سجدہ بھی پڑھ سکیں تو میں کہتی ہوں کہ بہت سارے بزرگان دین کا یہ تجربات ہے کہ اگر کوئی شخص صرف سورہ ملک کی بھی تلاوت کر لیتا ہے تو وہ بھی اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو بہنوں دنیا کی یہ زندگی ہے, یہ تھوڑی سی زندگی ہے, پانی کی زندگی ہے, بلبلے کی زندگی ہے. ایک لمحے کے لیے امیجن کرے کہ آپ کے پاس لائٹ نہیں ہے, آپ کے پاس پانی نہیں ہے, آپ کے پاس کھانا نہیں ہے, آپ کے اوپر مٹی آ رہی ہے, آپ کے اوپر کیڑے مکوڑے آپ کو کھا رہے ہیں. آپ کا یہ جسم جو خوبصورت ہے جس کے لیے آپ بڑے بڑے مہنگے پارلروں میں جاتی ہیں, بڑے بڑے مہنگے موئسچرائزر یوز کرتی ہیں, لوشن یوز کرتی ہیں, تو کیا تھا کہ آپ کی اسکن جو ہے وہ جوان رہے, خوش رہیں, آپ تر و تازہ رہیں, آپ فریش رہیں. آپ اس کے لیے کیا کیا نہیں جتن کرتے ہیں. ہم سب کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوبصورت لگیں, ہم پیارے لگیں اور ہر کوئی ہمیں پسند کرے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, سورہ ملک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لینا ہے. اگر ہم نے سورہ ملک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیا تو انشاءاللہ ان اللہ جیسے ہم دنیا میں خوبصورت ہیں, جوان ہیں, تر و تازہ ہیں, فریش ہیں اور ہم ساری فیسلٹیز کے اندر رہ رہے ہیں تو اللہ پاک ہمیں قبر کے اندر بھی یہی تمام فیسلٹیز دیں گے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر. اگر ہم نے سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کا جاری رکھا, اس کو محبوب رکھا اور اس کی تلاوت کو ضرور اپنے لیے لازم و ملزوم کر لیں. جیسے رات کا کھانا آپ نہیں چھوڑ سکتے ایسے سورہ ملک کو تلاوت تو آپ نے نہیں چھوڑنی ہے. امید ہے کہ میری ساری بہنوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آج سے وہ اس کو جو بہنیں نہیں پڑھتی ہیں تو وہ ضرور پڑھنے کو معمول بنا لیں گی, کیونکہ موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بہتر ہے کہ 30 آیتوں کی صورت ہے, بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے, بہت آسان الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے شروع کے اندر ہی شروع کرتے ہیں کہ میں ہی مارنے والا ہوں, میں ہی جلانے والا ہوں, میں ہی پیدا کرنے والا ہوں, میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں. تو بہتر ہے کہ اس اللہ کی اس چیز کو مان لیں. اور قبر کے رویے اور قبر کی چیزیں بہت دردناک ہیں, بہت خطرناک ہیں, بہت ہیبتناک ہیں, جو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے, ہمارے یہ مادی جسم برداشت نہیں کر سکتے. تو بہتر ہے کہ اس چھوٹے سے عمل کو کر لے, اس چھوٹی سی آیتوں کو پڑھ لے. کتنی بھی تھکیمی ہے, کچھ بھی ہے, لیکن پڑھ کر کے سوئیں. انشاءاللہ اگر آپ نے اس کو معمول بنا لیا تو آپ جو ہے وہ نجات پانے والیوں میں سے ہو جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں, بیل کے بٹن کو پریس کر لیں. انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم اور زیادہ گھر کے اوپر ویڈیو بنائیں گے, اپنا لیکچر دیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم کل سے اپنی مسنون دعاؤں کی تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں. کل جمعہ ہے, ذی القعدہ کا پہلا جمعہ ہے, تو اس سے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ کل سے آپ کی صبح جو ہے خوشگوار بنائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے سورہ یاسین اور باقی صورتوں کی اور جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں گے, جس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی عزت, آپ کا جان و مال, آپ کا گھر, آپ کی فیملی سب اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے. اور آپ کا دن بہت بابرکت ہوگا اور وقت میں برکت ہوگی, اور آپ کی صبح اور آپ کا پورا دن اور رات جو ہے وہ بہت خوشگوار ہوگا. اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم گھر کے متعلق ایک میری بہن نے سوال کیا ہے کہ گھر کے بارے میں, تو انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے. اور
اور اس کے علاوہ جو ہے سورہ کہف کی کل فضیلت بتائیں گے کہ سورہ کہف پڑھنے کے کیا کیا فوائد ہیں اور ہم کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے. ہماری دیکھیں ہر سورت کے اندر اللہ نے ہماری اخروی فائدے بھی رکھے اور دنیاوی فائدے بھی رکھے. دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں اور اخروی فائدے بھی بہت ہیں, اور اللہ کی رحمت تو ہمیں ڈھونڈ رہی ہے, ہمیں دینے کے لیے تیار ہے, بس ہمیں مانگنے والے بننا ہے, ہمیں اپنے مسائل کو اس قرآن کے ذریعے حل کروانا ہے. کل انشاءاللہ ہم سورہ کہف پہ بات کریں گے اور صبح کا آغاز جو ہے قرآن کریم کی آیتوں اور دعاؤں سے اور تلاوت سے کریں گے, اور انشاءاللہ اپنی اس بہن کو جو ہے جنہوں نے گھر کے لیے پوچھا ہے کوئی وظیفہ وغیرہ کوئی دعا تو وہ ہم انشاءاللہ بتائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.